بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر کا دن جو ہے ایک سیاسی دن بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آج 16 دسمبر کو دو واقعات جو تھے وہ رونما ہوئے۔ ایک تو سقوط ڈھاکہ اور دوسرا سانحہ پشاور۔ اب جو سقوط ڈھاکہ تھا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ 28 جو اکتوبر تھی، نومبر 28 نومبر کو جناب آرمی چیف صاحب نے ایک تقریر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سانحہ ہوا تھا وہ ایک سیاسی ناکامی تھی، یعنی کہ ناکامی اپنے اوپر نہیں لی انہوں نے، لیکن ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا دوسری طرف کہ یہ جو بنگالی تھے انہوں نے بہت زیادتی کی پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے جناب پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا یا کروا دیا۔ اس کے متعلق میں دو چار چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس نے پاکستان کو توڑا۔ جو ہماری کتابوں کے اندر جو سلیبس ہے ہمیں ملا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سچ نہیں، بہت ساری چیزیں جھوٹ ہیں، اور سلیبس بھی ہمارا جو کچھ ہے کتابوں کے اندر موجود ملتا ہے ہمیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کچھ۔ سانحہ پشاور جو ہے 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ ایک 1962 کے اندر ایک وزیر قانون تھے ایوب خان کے، جسٹس منیر۔ جسٹس منیر جو تھا وہ وزیر قانون تھا، تو اس وقت جسٹس منیر سے ایوب خان نے کہا، اپنی کتاب، وہ جسٹس منیر جو تھا وہ نظریہ ضرورت کا بانی تھا، اس نے کتاب لکھی ہے فرام جناح ٹو ضیاء۔ فرام جناح ٹو ضیاء کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر ضیاء الحق تک جو جو واقعات ہوئے اس کے اندر انہوں نے اس کو کور کیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو بنگال اسمبلی تھی، ڈھاکہ اسمبلی تھی، اس کے جناب جو ایک ممبر تھے رمیز الدین راجہ صاحب، تو اس کو ایک پیغام پہنچایا۔ پیغام کیا پہنچایا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو میں وزیر قانون تھا اور اس وقت ایوب خان جو ہیں وہ جناب ڈکٹیٹر تھے، کیونکہ اکتوبر 1958 کے اندر مارشل لا لگ چکا تھا، تو وہ آ چکے تھے۔ اب انہوں نے ایک پیغام پہنچایا وزیر قانون کو۔ وزیر قانون کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں بات کرو کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ پاکستان سے الگ ہو جاؤ۔ کہاں بات کرو؟ بنگالیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں نے رمیز الدین راجہ جو ممبر اسمبلی تھے ان سے بات کی اور کہا کہ جناب آپ کو اگر مسئلہ ہے پاکستان سے تو آپ علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو رمیز الدین راجہ صاحب نے جناب کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں منیر صاحب، جسٹس صاحب، کہ ہم زیادہ بنگالی جو ہیں اکثریت میں ہیں یا جو پاکستانی ہیں، مشرقی پاکستان جو ہے وہ زیادہ اکثریت میں ہیں؟ تو جسٹس منیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو بنگالی ہیں وہی زیادہ اکثریت میں ہیں، اکثریت میں وہ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ وی آر پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، آپ نے اگر علیحدہ ہونا ہے تو آپ علیحدہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا۔ تو یہ کام شروع کس نے کیا تھا؟ ایوب خان نے۔ ایوب خان نے 1962 کے اندر پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ ایک کوشش ہو چکی تھی۔ تو اس طرح سے بنگالیوں کے اندر یہ نفرت پھیلی۔ پھر میں آپ کو ایک دوسری چیز جو ہے وہ بتاؤں کہ 1940 کے اندر 1905 کے اندر ایک جماعت بنی، ایک تحریک بنی، تو اس کے بعد 1940 کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی، قرارداد لاہور جس کو کہا جاتا ہے۔ قرارداد لاہور پیش کرنے والے تھے اے کے فضل الحق نے وہاں پر پیش کی، اور اے کے فضل الحق جو تھے وہ کوئی مشرقی پاکستان سے نہیں تھے، وہ بھی ڈھاکہ سے تھے، اور انہوں نے وہ جو ممبر تھے ڈھاکہ کے اندر تھے، اور یہ وہ اے کے فضل الحق ہیں جو 1937 کے اندر وزیر اعظم تھے۔ تو فضل الحق صاحب نے جناب جو ہے یہ کام کرنا تھا کہ انہوں نے قرارداد پیش کر رہے ہیں کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، لاہور کے اندر۔ اگر انہوں نے پاکستان کو توڑنا تھا، اگر بنگالیوں نے ہی پاکستان توڑا ہے تو وہ قراردادیں کیوں پیش کر رہے تھے؟ وہ تو نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان جو ہے بنے گا اور پاکستان سلامت رہے گا، لیکن دوسری طرف سے بھی کچھ کوششیں ہوئیں۔ اور اگلی جو بات ہے ایک امپورٹنٹ، جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ دن پہلے تقریر کے اندر جناب کہا کہ سیاسی ناکامی تھی، تو اگر سیاسی ناکامی تھی تو جنرل نیازی جو تھا اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، ہتھیار پھینکنے والا جنرل نیازی تھا، کوئی سیاستدان کیوں نہیں تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اگر اس پاکستان کو سیاستدانوں نے توڑا تو پھر جو جرنیل ہیں ان کا کردار کہاں پر تھا اور وہ کہاں پر تھے؟ تو یہ ایک سیاسی ناکامی نہیں تھی،
یہ ہماری دفاعی ناکامی بھی تھی، لیکن ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، کچھ اور چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ اس واقعے کو بلانے کے لیے آج 16 دسمبر ہے، میں تھوڑا سا ذکر اس کا بھی کر دوں کہ جناب جو سانحہ پشاور ہے وہ بھی ہوا، لیکن یہ اس کے ریلیٹڈ آج تک وہ جو ہیں قاتل جو تھے ان کو سزائیں بھی ہوئی، تو لیکن جو افسوس ہے آج فیصل آباد کے اندر دعائیں بھی کی گئیں۔ تو یہ ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی باتوں سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہماری سیاسی اور کچھ ہماری دفاعی، کچھ اداروں کی ناکامیاں ضرور تھیں ہر معاملے کے اندر۔ اب دیکھیں کہ آج بھی جو مداخلت ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے، کیا سیاست دان جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں ان کی پالیسیوں کے اندر، یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، بیرونی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، یہ خود مداخلت کرتے ہیں سیاست کے اندر۔ تو یہ جو الزام ہے دوسروں کو دینا کہ بنگالی بہت برے تھے، پھر جو اس وقت کے سیاستدان تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو نقصان کس نے پہنچایا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کس کو نقصان پہنچایا تھا؟ پھر یحییٰ خان جو تھا، سیٹیں ملی تھی مجیب الرحمان کو، تو مجیب الرحمان ادھر ان کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، ان کو اقتدار دے دیا جاتا، نہیں لیکن نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، تو وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پڑا۔ تو اس پر جو جنرل یحییٰ خان تھا اس کو اقتدار جو ہے ان کے حوالے کرنا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، جس پر وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ ایک سیاسی ناکامی تھی تو یہ بالکل ڈیفینڈیبل نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جناب جرنیل ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے آج بھی۔ لیکن ہماری کچھ ناکامیاں، کچھ دوسروں کی ناکامیاں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا، یعنی کہ جب جب لوگوں نے مداخلت کی، اداروں نے مداخلت کی، تب تک ملک کو نقصان ہوا۔ یہ جب سینیورٹی سے جرنیلوں کو نہیں اٹھایا تو اس کا ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ ایوب خان جو تھا وہ 30 نمبر کا تھا تو اس نے ملک کو نقصان پہنچایا، پھر ایوب یحییٰ کو لے کر آیا تو یحییٰ نے ایوب کو نقصان پہنچایا، یحییٰ بھی 30 نمبر پہ تھا۔ پھر جناب اس کے بعد جو ٹکا خان آیا تھا وہ صرف تھا سینیورٹی پہ، اس نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے نقصان نہیں پہنچایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ پھر ضیاء جو ہے وہ 7ویں نمبر سے تھا تو اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو نقصان پہنچایا۔ مشرف جو تھا وہ 30 نمبر سے تھے، انہوں نے نواز شریف کو نقصان پہنچایا۔ تو ان تمام نے نقصان کسی نہ کسی صورت میں ملک کو ہی پہنچایا، ملک کو نقصان پہنچا۔ تو یہ کہنا کہ سیاسی ناکامیاں ہوتی ہیں، ہماری کچھ ناکامیاں نہیں ہوتی، تو سیاست میں مداخلت کون لوگ کرتے ہیں؟ کیا سیاستدان آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، اور کچھ سٹڈی اگر ہم کریں تو اور بھی بہت سارے ثبوت اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ ریومر اینڈ ریالٹی کے اندر افواہ اور حقیقت جو ذوالفقار علی بھٹو نے لکھی، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی کتاب کے اندر، تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں لکھی ہیں۔ تو اور بھی بے شمار جو سیاستدان ہیں جو اس وقت کے جسٹس تھے، انہوں نے بھی کچھ، جسٹس ابراہیم ہے ایک، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، دا ملٹری اینڈ پاکستان، امیج اینڈ ریالٹی، جو دکھایا جاتا ہے اور جو حقیقت ہے اس حوالے سے، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ کتابیں پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سیاسی ناکامی تھی یا ہماری عسکری ناکامی تھی، یا کیا پاکستان کو کسی اور نے توڑنے کے لیے کوشش کی، یا ہم نے خود بھرپور کردار ادا کیا، یا کچھ لوگوں نے۔ اب اس چیز کو میرا خیال آپ کے لیے بھی کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ہے۔ ان چیزوں کو لے کر ہم نے ملک کو بہتر کرنا ہے، اور ہم نے اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ناکامیاں ہیں آئندہ ہمیں آنے والے سالوں کے اندر ان ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ بدترین جو جمہوریت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ، بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے۔ تو بہترین ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہم نے کوشش نہیں کرنی، بلکہ بدترین جمہوریت پر تنقید کر کے ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر پاکستان کو بہتر بنانا ہے تو ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے، اور اپنے جو جمہوری روایات ہیں ان کو برقرار رکھ کر ہی ہم نے اس پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے، اور جمہوریت کے لیے ہی ہم نے محنت کرنی ہے۔ جمہوریت کے لیے جب ہم محنت کریں گے اور مداخلت نہیں ہوگی، اور پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ سیاسی ناکامی تھی، تو پھر یہ ملک جو ہے وہ جمہوریت پر ہم جب تنقید کریں گے، جمہوری سیاستدانوں پر تنقید کریں گے، پھر اس ملک میں بھی بہتری آئے گی، اور کسی کو یہ ڈیفینڈ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ سیاسی ناکامی تھی یا عسکری ناکامی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔
اللہ حافظ ناصر۔